السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابو عبداللہ محمد بن خزیمہ السکندرانی کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فوت ہو گئے تو مجھے بے حد صدمہ اور رنج ہوا۔ میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ مٹک مٹک کر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ کیسا چلنا ہے؟ فرمایا، دارالسلام میں خدام کا چلنا۔ میں نے کہا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا، مجھے بخش دیا اور تاج پہنایا اور سونے کی 2 جوتیاں پہنائی اور ارشاد فرمایا، اے احمد، یہ سب تیرے قرآن کو ازلی کلام ماننے کی وجہ سے ہے۔ پھر مجھ سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے احمد، جو دعائیں تمہیں سفیان ثوری سے پہنچی تھی اور تم عالم دنیا میں یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یہاں بھی مجھ سے ذرا وہ دعائیں مانگنا۔ تو میں نے کہا، یا ربی کل شیء بقدرتک علی کل شیء اغفر لی کل شیء حتی لا تسألنی عن شیء۔ اللہ نے فرمایا، اے احمد، یہ ہے جنت، اٹھ اور اس میں داخل ہو جا۔ میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سفیان ثوری کے 2 سبز پر ہیں، جن کے ذریعے وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اڑتے پھر رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ دوستو، اسی طرح حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں۔ یہ 3 بھائی تھے، ربیع بن حراش اور مسعود بن حراش۔ ربیع نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا، بلکہ ان سے نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات بھی کئی ہیں۔ مسعود اور ربیع براہ راست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ربیع کے متعلق ان کے بھائی ربیع کی زبانی یہ عجیب و غریب قصہ مستند تاریخ طبقات ابن سعد میں درج ہے۔ ربیع فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور بھائی ربیع سخت بیمار تھے۔ میں جب سفر سے لوٹا، بھائی کی خیریت دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بستر مرگ پر دراز ہیں اور روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی زیارت کو بڑھا تو دیکھا کہ حسب دستور ان کے نعش مبارک کو چادر سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ میں نے فوراً تکفین و تدفین کی تیاری کی اور کفن و عطر لانے کا حکم دیا۔ میں اسی کام میں مشغول تھا کہ با یک زبان یعنی اسی وقت ان کی نعش کی طرف نگاہ اٹھی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میت نے چادر اپنے سر سے ہٹائی۔ چہرہ مبارک اچھے خاصے تندرست آدمی کی طرح نظر آ رہا تھا، حالانکہ وہ عرصہ سے بیمار تھے اور سخت بیمار تھے۔ ربیع نے چہرہ کھولنے کے بعد السلام علیکم کہا۔ میں نے بھی جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر یہ منظر دیکھ کر عذرائے شفقت سبحان اللہ کہتے ہوئے سوال کیا کہ بھائی جان، مرنے کے بعد آپ کس طرح بول رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے پروردگار عالم سے ملاقات کی۔ اللہ رب العزت بڑی مہربانی سے پیش آیا اور مجھے حریر و دیبا کے کپڑے پہنائے۔ بھائی، معاملہ تو آپ لوگوں کے وہم و گمان سے بھی بہت آسان پایا، مگر اس سلام و کلام سے دھوکہ نہ ہو۔ میں نے پروردگار سے اجازت لے کر بشارت دینے کی غرض سے کلام کیا ہے۔ اب مجھے جلدی اٹھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جلد از جلد ملوں گا۔ ربیع فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان کی موت کا غم اتنا ہلکا ہو گیا کہ معلوم ہوا جیسے پانی میں ایک کنکری ڈال دی اور وہ غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ! ایسے ایسے اولیاء با کرامت امت محمدیہ میں گزر چکے ہیں دوستو، جن کی ہر بات عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات پر اپنے الطاف و کرم کی نظر فرمائے اور ان کے طفیل میں ہم گنہگاروں کا بیڑا بھی پار فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، حضرت آزاد نے دیوان آزاد جو عربی قصائد پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ سہجت المرجان، اس کے اندر
ایک واقعہ درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی رحمت خوردہ رحمت اللہ تعالی ایک نہایت نیک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ ہمیشہ عبادت اور ریاضت کے سوا دنیا سے کوئی تعلق اور دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ والدین نے مصلحتاً ان کی خدمت میں نکاح پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، مگر ان کے انکار کے باوجود نکاح اور شادی کی تیاری کی جانے لگی۔ جس وقت مشاطہ نے ان کو آراستہ اور پیراستہ کر کے عمدہ عمدہ کپڑے اور قیمتی زیورات پہنا کر دلہن بنا دیا، ان کو جلوہ باری تعالیٰ کی تابانی نے مسحور و بے خود کر دیا، اور دنیا کے کسی دلہا کے پہلو کی زینت بننے کے بجائے جنت الفردوس میں حوروں کے جھرمٹ میں رہنے سہنے کی دعوت آ گئی۔ چنانچہ اسی حالت میں عالم بقا کو سدھاری، والدین اور اعزا کو بے حد قلق ہوا، اور رائے یہ قرار پائی کہ انہی کپڑوں اور زیورات سمیت اس شہیدہ راہ وفا کو دفن کر دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ کفن چوروں کو جب خبر لگی تو سمجھے کہ نعمت غیر مترقبہ ہاتھ لگی ہے۔ رات کو قیمتی کپڑوں اور زیورات کو حاصل کرنے کے لیے قبر کے پاس پہنچے۔ جو ہی قبر کھودنے لگے سب کے سب بالکل اندھے ہو گئے، بے حد شرمندہ اور ذلیل ہو کر واپس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقبول بندی کی بے حرمتی گوارا نہ کی اور ایسے شرمناک فعل کرنے والوں کو رسوا کر دیا۔ دوستو، اسی طرح مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو دو چار ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے۔ وہ عورت ان سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی وہ مردے سے جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی مگر ران ساتھ ہی آتی۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے والے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئی، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی اس وقت قاضی القضاء کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی اور دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے تو اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے پوچھا بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا
کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمت اللہ تعالی نے وہی کھڑے ہو کر پورے قرآن پر نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں، جلادو اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب 80 والا کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ دوستو اسی طرح حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد و زید شخص کا نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد اور زاہد شخص تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا، چونکہ صاحب عیال تھا اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا کرتا تھا، دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت کر لیا کرتا تھا، مگر اس کا دل دکان میں الجھا ہوا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت وہ عبادت ہی میں لگا رہے۔ مگر پھر وہ سوچتا کہ بیوی بچوں کا وہ کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس پر اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی باندھی، اب وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی، چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل بھی تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جا سکے، حق تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف، رات دن اسی طرح عبادت کرتا تھا۔ اس کی عمر 500 برس ہو گئی اور اس نے یہ 500 برس بہت ہی شان کے ساتھ عبادت کی۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا، اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا، اب میری خواہش کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیری عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرما لی، عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے گنجان درخت ایسے اگا دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں لوگ، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کرو۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ،
میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا کہ نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس چلانا شروع کر دے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ زہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے ہوئے جائے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ کٹورا تو ملے گا مگر اس کی قیمت ہے، مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، وہ اگر کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا کہ میرے پاس ہے، 500 برس کی عبادت ہے۔ وہ عبادت اس کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آئے گی۔ حق تعالیٰ کہیں گے کہ اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندہ، تیری 500 برس کی عبادت کے صلے تو ہم آزاد ہو گئے، 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی لے لیا تم نے، اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو برابر سرابر ہو گیا، اب ہمارے ذمے کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا ہے۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دے دے، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی سجدے کیے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے، اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا کیا عبادتیں لے کر آیا ہے، اور وہ جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور تار نگاہ سے ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، ایک ایک تار نگاہ کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا، اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے دے۔ یہ عابد تھرا تھر کانپنے لگے گا اور کہے گا کہ بے شک اے اللہ، نجات آپ کے ہی فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو انسان پھر بھی نجات نہیں حاصل کر سکتا جب تک اللہ کے فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ طاقت بھی وہی دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کرایا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، یعنی اللہ نے، توفیق اللہ نے دی۔ آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا، اور ان سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی، بدنی طاقت سے حرکت کی، وہ طاقت بھی آپ کی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی اللہ کی ہی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے لے کر آخر تک کام تو سارا اللہ کا ہی ہے، پھر آدمی اس پر فخر کس بات کا کرے، بلکہ اس کو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، بلکہ یہ بہت قیمتی تھی، جس کے اندر چند قبر کے واقعات بھی تھی اور شکر کے بھی تھی، تو اس لیے اللہ کی ہر نعمت پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔